ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، فرشتے ہمیں گھیر لیے ہیں اور وہ ایسے ہمیں ڈھانپ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کا یہ ڈھانپنا آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ کون ڈھانپ رہے ہیں ہمیں؟ کیا کوئی انسان؟ نہیں، نبی کے زبان سے بات نکلی، صحابہ نے اسے بیان کیا، ہم تک صحیح روایت سے صحیح بخاری کے ذریعے پہنچ گئی۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ فرشتے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا کہ فرشتوں کے پروں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو نہیں دیکھا۔ بعض لوگ جہنم کی آیتوں پر دنیا کی آگ سیٹ کرتے ہیں، ایسا سیٹ کرنا غلط ہے۔ جہنم کی آگ غیب میں سے ہے، غیب کو آپ ظاہر کر رہے ہو۔ جہنم کی آیتوں پر دنیا کی آگ کو سیٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جہنم کی آگ غیب ہے، جس کا نظارہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا، اس کی گواہی فرشتے دے رہے ہیں۔ آج جو چل رہا ہے وہ میں بتلا رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، اپنے علم کے مطابق جس طرح حق بتلانا تھا بتلایا، چلا گیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گروپ بندی بناتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی خامی نکالتے ہیں، غلطی نکالتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کی چاڑی بیان کرتے ہیں۔ ایسی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو کیا بتاؤ ان احادیث کا ہم کو کچھ فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، رواہ البخاری۔ ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ جو رب کبھی بقرعید کو دھوپ کے موسم میں عطا کرتا ہے تو وہی رب بقرعید کے موسم کو برسات کے مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ وہی رب ٹھنڈک کے ایام میں بقرعید جیسا نایاب قیمتی ایام ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، عنوان ہے، ٹاپک ہے ہفتہ واری درس کا، مجلس ذکر کی اہمیت۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ تعالی، حدیث نمبر 6408۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث سے پہلے صحیح مسلم کی میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کوئی بھی ایسے راستے پر چلا جس سے مقصود علم حاصل کرنا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کیا، گھر سے باہر نکلا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کون سا راستہ؟ کسی مہمان کا نہیں، کسی دوسرے کا نہیں، جنت کا راستہ اللہ رب العالمین آسان فرما رہے ہیں، ہموار کر دے رہے ہیں، آسان کر دے رہے ہیں کہ اے بندے علم حاصل کر، اس پر عمل کر اور جنت میں جانے والا بن جا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب آئیے جو مجلس کے اہمیت کے اوپر جو حدیث ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، یقیناً اللہ رب العالمین کے چند فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے ہیں۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ یلتمسون اہل الذکر، اہل ذکر کی تلاش میں۔
اب ذکر کا لفظ آ گیا نا تو ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی سمجھتے ہیں، نہیں، ہر وہ بات جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، گناہوں کا تذکرہ ہو، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا ہو، وہ تمام چیزیں ذکر میں آتی ہیں۔ آگے حدیث آ رہی ہے، فرشتے تلاش کر رہے ہیں، جیسے ہی انہیں ایک ذکر کی مجلس مل جاتی ہے، تنادوا ہلموا الی حاجتکم، تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو بلانے لگتے ہیں، آؤ آؤ دیکھو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، یعنی ہمیں ایک ذکر کرنے والی مجلس مل گئی۔ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور وہ فرشتے اس مجلس، اس ذکر کی مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ کس سے؟ اپنے پروں سے ڈھانپ رہے ہیں، یہاں تک کہ الی السماء الدنیا، دنیاوی آسمان تک وہ پہنچ جاتے ہیں ڈھانپتے ڈھانپتے۔ اس حدیث پر میرا ایمان ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، فرشتے ہمیں گھیر لیے ہیں، انہیں پہلے تو خبر پہنچ گئی، اس کے بعد ہمیں گھیر لیے ہیں، اور وہ ایسے ہمیں ڈھانپ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کا یہ ڈھانپنا آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ سوچئے ان تمام انسانوں میں آج اس وقت ہم کیا معزز لوگ نہیں ہیں، بہترین لوگ نہیں ہیں؟ کون ڈھانپ رہے ہیں ہمیں؟ کیا کوئی انسان؟ نہیں، اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے جو سب سے زیادہ پاک باز فرشتے ہیں، گناہ نہ کرنے والے فرشتے، یہ فرشتے ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں۔ میرا ایمان ہے، نبی کے زبان سے بات نکلی، صحابہ نے اسے بیان کیا، ہم تک صحیح روایت سے صحیح بخاری کے ذریعے پہنچ گئی، ہمارا ایمان ہے کہ یہ فرشتے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا کہ فرشتوں کے پروں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب یہ ڈھانپے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، بیان ختم ہوتا ہے، اللہ رسول اللہ کی باتیں ختم ہوتی ہیں، یہ فرشتے رپورٹ لے کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین کو مکمل علم ہے۔ مجلس میں کیا بات چیت ہوئی، کس نے کیا کہا، کون کیسے سنا، کتنا سمجھا، دل میں اس کی باتیں کتنی بیٹھیں، کتنا عمل کرنے کی نیت ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کر رہے ہیں، کنورزیشن چلنے والا ہے، اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ چلنے والا ہے، گفتگو ہونے والی ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں، ما یقول عبادی، اے فرشتوں تم آئے ہو نا، میرے بندے کیا بات کر رہے تھے؟ قالو، فرشتے جواب دیں گے، یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے اللہ رب العالمین یہ جو تیرے بندے ہیں نا، اس مجلس میں بیٹھ کر تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَكَ، اور تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، وَيَحْمَدُونَكَ، اور تیری حمد بیان کر رہے تھے، الحمدللہ، اور تیری بزرگی، وَيُمَجِّدُونَكَ، اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں، هَلْ رَأَوْنِي، اے فرشتے بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا کوئی دیکھیں؟ کوئی بشر اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے؟ جنت میں دیکھیں گے۔ فرشتے جواب دیں گے، لا واللہ ما رأوکا، اے اللہ تیری قسم ہے، تیری ذات کی قسم ہے، ان لوگوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین پھر سوال کر رہے ہیں، کیا وکیف لو رأونی، اے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھنے سے پہلے الگ رہتی کیفیت، الگ رہتا مسئلہ، دیکھنے کے بعد الگ رہتا۔ اللہ رب العالمین سوال کریں، اگر یہ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے جواب دیں گے،
یقولون فرشتے کہہ رہے ہیں لو رأوک کانوا اشد لک عبادتا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اے اللہ اگر تیرے یہ بندے تجھے دیکھ لیں گے تو وہ حد سے زیادہ تیری عبادت کریں گے اور حد سے زیادہ تیری بزرگی بیان کریں گے، مجید تیری بڑائی بیان کریں گے اور بہت زیادہ تیری پاکی بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی چیز کا تو حکم اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، فسبح بحمد ربک سورہ اعلیٰ میں کیا ہے آیت؟ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ یہ تسبیح بیان کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بات ختم نہیں کرتے، پھر سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ، فما یسألونی، کوئی کام کر رہے ہیں تو وجہ ہونا چاہیے، کوئی بھی فری میں کام نہیں کرتا فری میں نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں، اچھا فرشتوں بتاؤ تو صحیح، یہ جو میری تسبیح بیان کی جا رہی وجہ کیا ہے، کیا چیز مجھ سے چاہتے ہیں؟ فما یسألونی، وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ یسألونک الجنہ، اے اللہ تیرے فرشتے تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے۔ پہلی رکعت میں یہی آیتیں پڑھائی گئی تھی، مومنوں خوف مت کرو، فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں فہل رأوہا، فرشتے بتاؤ کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کا نظارہ کیا ہے، جنت کا دیدار کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں لا واللہ یا ربی، نہیں اے اللہ تیری قسم، ما رأوہا، انہوں نے ہرگز جنت کو نہیں دیکھا۔ اچھا، اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں فرشتوں جنت نہیں دیکھے، مجھے نہیں دیکھے اچھی بات ہے، لیکن میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، اگر مجھے دیکھ لیے تو حد سے زیادہ کریں گے۔ جنت نہیں دیکھے، اگر جنت دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا، ان کا مسئلہ کیا ہوگا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لها طلبا واعظم فیہا رغبتا، اے اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیں گے، اگر وہ جنت کا نظارہ کر لیں گے تو جنت کے بہت بڑے لالچی بن جائیں گے۔ دنیا گئی، مال دولت گیا ضرورت نہیں، لیکن جنت چاہیے، ان کے اندر حرص آ جائے گی اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ ان کے اندر رغبت آ جائے گی اور اس کے بے انتہا طلبگار ہو جائیں گے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس جنت ان کے ذہنوں میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سوال کرنے گئے فرشتوں اچھا بتاؤ تو صحیح، فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، کہ یہ جو میرے بندے ہیں کس چیز سے مجھ سے پناہ چاہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے جس سے بچنا چاہتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ من النار، اے اللہ تیری جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا، اس آگ سے یہ بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیانات کا مقصد یہ ہو جنت کی باتیں ہوں، جہنم سے بچنا ہو، خبر کے عذابات کے تذکرے ہوں، اللہ کی بڑائی ہو، رسول اللہ کے احکام کی تعمیل ہو، ایسے بیانات ہونے چاہیے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ جو بچنا چاہتے ہیں نا، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، من النار، تیری بنائی ہوئی اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اے فرشتوں کیا انہوں نے فَهَلْ رَأَوْنِي وَهَلْ رَأَوْهَا، اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا ان لوگوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ جہنم کی آگ کیسی جہنم ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ، مچلتی ہوئی آگ، ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آگ ہے، وہ ایسی آگ ہے جس کو دیکھ کر کے روح کانپ جائے گی، ایسی آگ
اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں فرشتوں بتاؤ تو صحیح اگر یہ لوگ اس جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے تو ان کا کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ انہوں نے نہیں دیکھا. لا واللہ ما رأوها، فرشتوں کا جواب ہے لا نہیں، واللہ قسم ہے اللہ تیری، ما رأوها انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے جہنم کی آگ کو نہیں دیکھا. اللہ سوال کرتے ہیں فکیف لو رأوها، فرشتوں بتاؤ اگر یہ لوگ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں، اللہ اکبر. فرشتے دیکھیں نا جہنم کی آگ کو، ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو نہیں دیکھا. بعض لوگ جہنم کی آیتوں پر دنیا کی آگ سیٹ کرتے ہیں، ایسا سیٹ کرنا غلط ہے. جہنم کی آگ غیب میں سے ہے، غیب کو آپ ظاہر کر رہے ہو. جہنم کی آیتوں پر دنیا کی آگ کو سیٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. جہنم کی آگ غیب ہے جس کا نظارہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا، اس کی گواہی فرشتے دے رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ اگر دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے جواب دے رہے ہیں لو رأوها، اگر یہ لوگ اس جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے، اگر دیکھ لیں گے اشد منها فرارا واشد لها مخافتا، تو اس جہنم کی آگ سے بے انتہا اشد حد سے زیادہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، فرارن بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور اس آگ کی وجہ سے بے انتہا ڈرے ہوئے رہیں گے. صحابہ اکرام کا یہی معاملہ تھا نا. عثمان بن عفان خبر کے پاس ٹھہرتے رضی اللہ عنہ تو کپ کپانے لگتے اور روتے ہوئے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرتے وقت یہی تو کہا تھا، انتقال کے وقت یہی تو کہا تھا کہ اگر میرا راستہ بہت بڑا ہے لیکن میں نے جو ٹفن تیار کیا ہے وہ بہت کم ہے. اگر انہیں جہنم کی آگ پتہ چل جائے تو وہ بے انتہا خوف زدہ ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ لوگوں جو میں جانتا ہوں، جس کی مجھے جانکاری ہے، جس کا مجھے علم ہے، اگر وہ تم جان لوگے تو تم بہت کم ہنسو گے لیکن بے انتہا رو گے. یہ وہ جہنم کی آگ ہے، اس سے ہم بے خبر. اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو فاشہدکم انی قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ رہو، تم گواہ رہو، اللہ گواہ بنا رہا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں قیامت کے دن معاف کر دیا. غفرت لہم، تمام کی مغفرت کر دی. اللہ مغفرت کر رہا ہے کس کام سے؟ بس آئے بیٹھے سنے، علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہے. فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ اٹھتا ہے اور وہ فرشتہ کہنے لگتا ہے یقول ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اٹھ کر کے کہتا ہے فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، اے اللہ رب العالمین فلاں ہے، ایک فلاں شخص ہے جو کسی ضرورت کے تحت مجلس میں آ گیا تھا، شروع سے نہیں بیٹھا تھا، وہ درمیان میں کسی ضرورت کے تحت آ گیا تھا. اب پڑھتی نا، کسی کو چابی کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی حاجت کے لیے آ گیا تھا، کوئی ایسا ضرورت کے لیے آ گیا تھا. اے اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ تمام کے تمام اہل ذکر میں سے ہیں، وہ تمام کے تمام مجلس والوں میں سے ہے، کسی ایک کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا. اللہ کی مغفرت تو دیکھو، اللہ کی رحمت تو دیکھو، اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. اللہ جہاں شدید العقاب ہے لیکن ایسے جگہوں پر اللہ کی مغفرت کا مسئلہ تو دیکھو. کوئی حاجت کے لیے آیا لیکن اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پوری کر رہے ہیں اور اس کو بھی مغفرت دے رہے ہیں. اتنا غفور الرحیم اللہ رب العالمین ہے. اور اس غفور الرحیم کو چھوڑ کر کے ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ادھر ایک بات بتلاتا ہوں. اللہ فرشتوں کے درمیان گفتگو ہوئی نا، کیا گفتگو؟ لوگ کیا کر رہے تھے، لوگ ایسا کیے، انہیں کیا چاہیے، یہ چاہیے، جاؤ میں ان کی مغفرت کر دیا. اللہ فرشتوں کے درمیان کی بات. ہمارے بھی بیانات ہوتے نا، مطلب
کوئی بھی جگہ ہو، مجلس ختم ہوتی، بیانات مکمل ہوتے ہیں کرتے ہیں، ہماری کیا گفتگو رہتی؟ ان نہیں آیا تھا رے، اس میں ان نہیں بلا لے کے آیا تھا، ان آگے خالی بات چیت کر رہا تھا رے، ہماری یہ گفتگو ہوتی۔ فلاں مولانا آئے تھے نا، فلاں مولانا یہ بول کے گئے، یہ سب غلط بولے رہے، حالانکہ بولنے والے صحیح رہتے۔ عالم دین غلط بولے تو ان کا مسئلہ ہے، آگے سیدھی سیدھی بات کرنا، لیکن ہم پیچھے برائی کرتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں ایسا چل رہا ہے، نہیں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میرے بھائی میں کسی کو انگلی نہیں بتا رہا ہوں، آج جو چل رہا ہے وہ میں بتلا رہا ہوں۔ ایک شخص آیا اپنے علم کے مطابق جس طرح حق بتلانا تھا بتلایا، چلا گیا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گروپ بندی بناتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی خامی نکالتے ہیں، غلطی نکالتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کی چاڑی بیان کرتے ہیں، ایسی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو کیا بتاؤ ان احادیث کا ہم کو کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ جو مجلس کی اہمیت، کتنی اہمیت ہے نا، فرشتے آئے آسمان تک گھیر کر کے گئے، اللہ کو پوری رپورٹ دے رہے ہیں، آخر میں اللہ رب العالمین مغفرت فرما رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الدعوات جلد نمبر 7 بابو فضل اللہ تعالی حدیث نمبر 6408 ہے، جس میں اتنی مکمل فضیلت بتلائی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آئیں، علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، بس یہی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صرف تیری بڑائی بیان کرنے والا بنا، تیرے سامنے سجدہ کرنے والا بنا، اللہ تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جنت کی تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما، اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کے عذابات سے بچا، جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، اللہ جہنم میں جو ویل ہے اس ویل سے بچا، اللہ جہنم کی بھڑکتی دہکتی ہوئی اس آگ سے ہماری حفاظت فرما، اللہ قیامت کے دن ان مغفرت ہونے والے لوگوں میں ہمارا شمار کر دے، قیامت کے دن ہمارے جو گناہ ہیں اللہ ان کو چھپا بھی دے اور معاف بھی کر دے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے ہماری قیامت کے دن حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام جانے انجانے میں کیے گئے گناہ معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔